علمداریاں وفاداریاں غازی تے ختم ہو گئیاں، علمداریاں وفاداریاں غازی تے ختم ہو گئیاں۔ اوکے ہو گیا حسن بھائی، یہاں تک ریکارڈ ہو چکا ہے، انشاءاللہ یہ روبائی شام تک ریلیز ہو جائے گی۔ ارے ابا ارے ابا ارے ابا، اس مرتبہ جو ہمارے گھر مجلس ہوگی نا، تب ہم اس قصیدہ خان کو بلائیں گے جس کا ایک قصیدہ ابھی وائرل ہوا ہے۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، تم یہ موبائل مجھے دو، میں اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم اپنی مجلس پر اسی قصیدہ خان کو بلائیں گے۔ زینب دیاں رکھوالیاں غازی اتے ختم ہو گئی۔ لوگوں کے بتانے کے مطابق تو قصیدہ خان کا یہی گھر ہونا چاہیے، تو دروازے پر دستک دے کے پتہ کرتا ہوں۔ ہاں بھائی، کون ہے تو؟ ارے بھائی دراصل میں اپنے گھر مجلس کرا رہا ہوں اور میں قصیدہ خان حسن کو بلانا چاہتا ہوں، کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ارے چاچا، یہاں تک بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ بھی وہ مجلس کی کتنی فیس لیتا ہے؟ فیس؟ ارے بھائی میں وہی تو معلوم کرنے آیا ہوں کہ وہ کتنی فیس لیتے ہیں۔ چاچا آپ کو پتہ بھی ہے وہ ایک مجلس کی تقریباً 40 سے 50 ہزار فیس لیتا ہے۔ اگر تم اس کی فیس افورڈ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی مرضی۔ کیا 40 سے 50 ہزار؟ ارے بیٹا یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ ان سے بات کر لیں، شاید کچھ کم ہو جائے۔ ابے وہ کون ہے جو فیس کم کروانے کی بات کر رہا ہے؟ کوئی فیس وغیرہ کم نہیں ہوتی۔ اور ہاں چاچا، جب تمہاری مجلس کروانے کی اوقات نہیں تھی تو میرے گھر پر نہ آتے، اور جتنے بھی اس بھائی نے پیسے بولے ہیں اگر وہ تمہارے پاس ہو جائیں تو میرے گھر پر چلے آنا، ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، مولا جب کوئی کڑا وقت کبھی ہم پہ آتا عباس۔ اے مولا، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں اپنے گھر مجلس کرا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کے ماننے والے جب ایک قصیدہ خان کے پاس گیا تو مولا اس نے میری توہین کی اور مجھے طرح طرح کی باتیں سنائی۔ اس نے کہا کہ میری اوقات نہیں ہے اسے بلانے کی، لیکن پر مولا میرے بیٹے نے یہی خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم اپنی مجلس پر اسی قصیدہ خان کو بلائیں۔ اب میں مولا اپنا معاملہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس قصیدہ خان کو میری مجلس پر آنے پر کس طرح مجبور کریں گے۔ علمہ والیاں جولی تیرے بوئے بھرنی ہے۔ کیا ہوا ابا، آپ آ گئے؟ آپ تو اس قصیدہ خان سے تاریخ لینے گئے تھے، کیا اس نے دے دی؟ اب میں اسے کیا کہوں کہ اس قصیدہ خان نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جی بیٹا تم بس مجلس کی تیاری کرو، وہ قصیدہ خان ہماری مجلس پر ضرور آئے گا۔ بندہ خدا، تم ہمارے ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم بس اپنی مجلس کی تیاری کرو، تم جس ذاکر کو بھی بلانا چاہتے ہو وہی تمہاری مجلس پہ آئے گا۔ تم بس اپنی مجلس کے لیے تیاری کرو اور جا کر لوگوں کو مجلس کی دعوت دو، باقی سب ہم پہ چھوڑ دو، ہمارے ہوتے ہوئے تم پریشان نہ ہوا کرو۔ سخیاں دا سخی لجپالے جنوں کہندے۔ ارے عبداللہ بھائی، تم مجلس والوں سے پتہ کرو کہ کب تک آنا ہے، تب تک میں گاڑی کا کچھ کام کروا لوں۔ کیا؟ پر آپ نے تو اچھا ایسا کرتا ہوں، ماد صاحب کو کال کرتا ہوں، اس کو تو ہم نے مجلس کا ٹائم دیا تھا نا۔ ہاں ماد صاحب، کب تک آنا ہے؟ لیکن بھیا اب نہیں آنا، مجلس کینسل ہو گئی ہے۔ پر ماد صاحب ہم نے تو آپ کو ٹائم دے رکھا تھا۔ ارے حسن بھائی، ارے حسن بھائی، ارے حسن بھائی، ارے حسن بھائی، غضب ہو گیا ہے۔ ارے عبداللہ بھائی غضب کو چھوڑیں، چلیں مجلس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ ارے حسن بھائی سن تو لو، غضب یہ ہوا ہے جو ہمیں دونوں پروگرام ملے تھے وہ دونوں ہی کینسل ہو گئے ہیں۔ کیا؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے مولا؟
जब तुम्हारी मजलिस करवाने की औकात नहीं थी तो मेरे घर पर ना आते। हाँ याद आया, लगता है मैंने जो उस शख्स के साथ बदतमीजी की थी, मौला उसी बदतमीजी की वजह से मुझसे नाराज हो गए हैं। ऐसा करता हूँ, उसे कॉल करता हूँ, उसकी ही मजलिस पढ़ता हूँ, ताकि उसकी मजलिस पढ़ने से मौला मुझसे राजी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। राशिद भाई, मैं आपकी मजलिस जरूर पढ़ूंगा, आप बस तैयारी करें। सखियां दा सखी लजपाले। मौला, मुझे यकीन था कि आप अपने चाहने वालों को कभी मायूस नहीं किया करते। तुम्हारी ये आजादारी, हुसैन